بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 36 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق نمبر 34 میں ولایت کے مسائل پڑھے تھے، جبکہ آج کے سبق میں مہر کے مسائل کا بیان ہوگا۔ مہر یہ اس عوض کو اور اس بدل کو کہا جاتا ہے جو نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد کسی عورت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ نکاح میں مہر کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حال میں نکاح ہو جاتا ہے، البتہ مہر دینا پڑتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے وقت یہاں تک کہہ دے کہ میں آپ کو مہر نہیں دوں گا، تب بھی مہر دینا واجب ہے۔ اب مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو شریعت نے اس معاملے میں کم سے کم مہر کی مقدار تو مقرر کر دی ہے، لیکن زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ مہر کے کم سے کم مقدار 10 درہم چاندی ہے، جو تقریباً 35 گرام بنتی ہے، اور چونکہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لہذا جتنا چاہے مقرر کر لے، لیکن مہر کا بہت زیادہ مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے 10 درہم یعنی 35 گرام چاندی کے عوض نکاح کر لیا تو یہ نکاح بھی درست ہے، اور اگر اس سے کم پر نکاح کیا ہے تو بھی کم سے کم پورے 10 درہم دینے پڑیں گے۔ شریعت میں اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور ایسی صورت کے اندر اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کا آدھا دینا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشہور مسئلہ ہے کہ لڑکی کے لیے مہر فاطمی مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 480 درہم تھا، یعنی 1632 گرام چاندی، 1632 گرام چاندی یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا۔ مہر مقرر کرنے میں آج کل عام برادریوں میں بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اتنی بڑی رقمیں مقرر کر دیتے ہیں جن کی ادائیگی کا شوہر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، صحیح احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض لوگ مہر فاطمی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اسی پر اصرار کرتے ہیں، بلکہ اس کو مہر شرعی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جیسے بتایا گیا ہے، شریعت نے مہر کا کوئی آخری درجہ مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مہر فاطمی سے زیادہ مہر مقرر کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح بہت زیادہ مہر مقرر کرنا غلط ہے، اسی طرح لڑکی کا مہر اس کے مہر مثل یعنی خاندان کی لڑکیوں سے کم کرنا بھی لڑکی پر ظلم اور اس کے حق تلفی ہے، اور اس کا اختیار بھی لڑکی کے اولیاء کو حاصل نہیں ہے۔ البتہ اگر لڑکی اور اس کے اولیاء سارے کے سارے مہر فاطمی مقرر کرنے پر اور مہر مثل سے کم اپنا مہر مقرر کرنے پر راضی ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا کہ کتنا ہے، یا اس شرط پر نکاح کیا گیا کہ بغیر مہر کے نکاح ہے، پھر شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، یا دونوں میں سے کسی ایک کا صحبت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، یا دونوں کو تنہائی میسر آ گئی اور وہاں پر صحبت سے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی، تو ان صورتوں میں بھی مہر دیا جائے گا۔ اب کتنا مہر دیا جائے گا مقرر تو ہے نہیں، تو اسی صورت کے اندر مہر مثل لیا جائے گا۔ مہر مثل کی تعریف اور تفصیل انشاءاللہ اسی سبق میں آ جائے گی۔
اگر اس صورت میں صحبت یا تنہائی سے پہلے مرد نے طلاق دے دی تو عورت کو اس صورت میں مہر نہیں ملے گا، البتہ اس کو متعہ ملتا ہے۔ اب متعہ کیا چیز ہے؟ تو متعے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ایک جوڑا کپڑا ملے گا، اور یہ جوڑا کپڑا مرد پر دینا واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب اس جوڑے میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تو یہ جو جوڑا ہے یہ 4 کپڑوں پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1 قمیص، نمبر 2 شلوار یا ساڑی جس کا بھی رواج ہو، نمبر 3 دوپٹہ، اور نمبر 4 ایک بڑی چادر جس کو آج کے زمانے میں عبایا بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سر سے پیر تک جسم لپٹ سکے۔ اس کے علاوہ کوئی 5واں کپڑا دینا واجب نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو کپڑے ہیں یہ مرد کے حیثیت کے مطابق واجب ہوں گے۔ اگر مرد غریب ہے تو معمولی درجے کے کپڑے واجب ہے، اگر متوسط درجے کا مالدار ہے تو درمیانہ کپڑا واجب ہے، اور اگر بہت مالدار ہے تو عمدہ اور ریشمی کپڑے دینے چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی نے اپنی خوشی سے کچھ مہر مقرر کر لیا تو اب وہی مہر واجب ہوگا۔ اب مہر مثل نہیں دیا جائے گا، بلکہ دونوں نے اپنی خوشی سے جتنا مہر مقرر کیا ہے وہی دلایا جائے گا۔ البتہ اگر اس صورت میں صحبت یا تنہائی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں عورت مہر کے مستحق نہیں ہوگی، بلکہ صرف وہی جوڑا ملے گا جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر نے ڈرا دھمکا کر یا منتیں کر کے اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، شوہر کے ذمہ واجب رہے گا جب تک وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے معاف نہ کرے، بلکہ اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ پہلے بیوی کے قبضے میں اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے مہر واپس کرے پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینے سے پہلے ہی اس کو ڈرا دھمکا کر یا منتیں کروا کر معاف کرانا درست نہیں ہے۔ مہر کے اندر نقدی پیسہ، سونا، چاندی اگر یہ مقرر نہیں کیا بلکہ کوئی پلاٹ یا کوئی زمین یا کوئی مکان مقرر کیا تو یہ بھی درست ہے، اور جو زمین یا پلاٹ یا مکان یا فلیٹ مقرر کیا ہے پھر وہی مہر میں بیوی کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر مہر کے اندر کوئی گھوڑا یا آج کے زمانے میں کوئی گاڑی مقرر کی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی گاڑی دیں گے تو یہ بھی درست ہے، اور اس صورت میں ایک درمیانی درجے کی گاڑی دینی پڑے گی جو نہ بہت اعلیٰ ہو اور نہ بہت ہی گھٹیا ہو، یا پھر اس کی قیمت دے دیں۔ اسی طرح بعض علاقوں کے اندر پہلی ہی رات کو بیوی کو مہر دینے کا رواج ہوتا ہے، تو وہاں عورت کو پہلی ہی رات سارا مہر لینے کا، وصول کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر اس نے پہلی رات نہیں مانگا تو پھر جس وقت مانگے اس وقت مرد پر دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ مہر کے لین دین کا معاملہ طلاق کے بعد یا مر جانے کے بعد ہوتا ہے، کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تب وہ مہر کا دعویٰ کر دیتی ہے، یا شوہر مر جاتا ہے اور کچھ مال چھوڑ جاتا ہے تو اس کے مال میں سے عورت کے ورثاء مہر کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اگر عورت مر گئی ہے تو اس کے وارث مہر کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور جب تک میاں بیوی زندہ رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تب تک مہر کی بات نہیں ہوتی، تو ایسی صورت کے اندر طلاق سے پہلے عورت بھی مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ البتہ پہلی رات کو جتنے مہر کی پیشگی یعنی پہلے ہی دینے کا رواج ہے، عرف ہے، اتنا دینا تو واجب ہوگا۔ اسی طرح شوہر کے ذمے مہر کے پیسے باقی تھے اور پھر شادی کے بعد مہر کی نیت سے شوہر نے کچھ پیسے دیے بیوی کو، تو جتنا دیا تو اتنا مہر ادا ہو گیا۔ دیتے وقت عورت کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں مہر دے رہا ہوں۔ اسی طرح مرد نے کچھ عورت کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں دے دی یا اس کو کہیں کھانا کھلا دیا، اور اب اختلاف ہو گیا، شوہر کہتے ہیں کہ میں نے مہر کے پیسوں میں سے کھلائے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو آپ نے مجھے گفٹ کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بیوی کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ نقد کی صورت میں ہے یا پھر کسی رنگ وغیرہ کی صورت میں ہے، بریسلیٹ وغیرہ کی صورت میں ہے، پھر اختلاف ہو جاتا ہے، مرد کہتا ہے کہ مہر میں سے دیے ہے، بیوی کہتے ہیں گفٹ میں سے دیے ہے، تو شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا، بیوی کے بات ایسی صورت کے اندر نہیں مانی جائے گی۔ یہ کچھ مہر کے مسائل تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید مسائل ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔